الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بس 2-3 منٹ میں مختصر ایک بات کرنی ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الناس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ مسلسل انسان پہ اٹیک کرتا رہتا ہے۔ اس کے لیے کہا گیا خناس، خنس کہتے ہیں عربی میں، جو اٹیک کرتا ہے اور جو ہی انسان کو اللہ یاد آتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر اٹیک کرتا ہے۔ تو ذرا ذہن میں تصور میں لائیں کہ آپ کا ایک دشمن ہے، وہ آپ پہ مسلسل اٹیک کر رہا ہے۔ تو ایک آپ کو نا پرانے زمانے میں جیسے لڑائی ہوتی ایک ڈھال ہوتی تھی، بڑی مضبوط لوہے کی ڈھال آپ نے ایسے رکھی ہوئی ہے۔ اب شیطان جتنے مرضی اٹیک کرے وہ آپ پہ اٹیک کامیاب نہیں ہوگا، حملہ کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ ڈھال کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ شیطان جتنے مرضی اٹیک کرتا رہے، آپ کے پاس مضبوط ڈھال ہے۔ کیسے؟ اب کہاں سے شیطان آتا ہے؟ منہ سے آتا ہے کہ آپ غلط بات ہم کرتے ہیں، گالی بکتے ہیں، چگلی، تو وہ تو کھانا پینا ہر چیز روزے سے بند ہو گئی۔ دوسرا کہاں سے آتا ہے؟ شرم گاہ سے۔ تو ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو تو میں تجھے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک کیا؟ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، زبان، اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے۔ تو یہ جو ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، اس کا لوگ کئی پڑھے لکھے لوگ سوال کرتے ہیں کہ شیطان باندھ دیے جاتے تو گناہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ اصل میں باندھنے کا مقصد ہی سمجھانا یہ ہے کہ جو رستے جدھر سے شیطان آتا ہے، منہ سے آتا ہے، شرم گاہ سے آتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کر دیے روزے میں۔ تو اب آج کل کے دور میں بہت بڑا ایک فتنہ یہ نیٹ ہے، اس کی طرف توجہ دلانی ہے کہ کچھ لوگ موبائل میں تصویریں وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ زنا تو نہیں کر رہا لیکن زنا کے قریب انسان کو لے کے جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے دماغ میں عورتوں کو خیالات لاتے ہیں۔ یہ شیطان اس رستے سے آتا ہے، زبان سے آتا ہے کہ ہم غلط بولتے ہیں، غلط کھاتے ہیں، اور شرم گاہ سے آتا ہے۔ تو یہ جو شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے کہ اب آپ کے پاس ایک ڈھال آ گئی، جتنا مرضی وہ اٹیک کرتا رہے وہ کچھ بھی نہیں کامیاب ہوگا۔ تو یہ ہے روزے کی روح، کہ روزے کو ایک ڈھال بنانا ہے، اور وہ کیسے؟ کہ اپنے منہ کی حفاظت کرنی ہے، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنی ہے، نہ کچھ بولنا ہے، نہ کچھ دیکھنا ہے برا، نہ خیالات ذہن میں لانے ہیں۔ یہ پورا مہینہ پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سال پورا جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔